अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चूँकि आज बात चल रही है प्री प्राइमरी एजुकेशन की, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में आज है कि आज का टॉपिक जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कुठारी कमीशन। कुठारी कमीशन के हिसाब से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगराज़ व मकासद क्या होने चाहिए प्री प्राइमरी एजुकेशन के, इस पर आज बातचीत होगी। तो पहले हम बताएंगे, आपको थोड़ा सा एक तारुफ देंगे। कुठारी कमीशन जो है, इसका चेयरमैन जो था वो दुलत सिंह कुठारी था, DS कुठारी के नाम से मशहूर था। इसी तरह ये कमीशन जो था ये 14 जुलाई 1964 को आया था और ये डिज़ाल्व हुआ 29 जून 1966 को। इससे पहले एक कमीशन आया था, पहले ही जो पहला कमीशन था वो सार्जेंट कमीशन था, वो 1944 में आया था। ये कमीशन इसलिए बिठाए गए थे क्योंकि एजुकेशन में एक रिवाइव आ जाए, एक रिफॉर्मेशन आ जाए हर तरह से। तो इनकी क्या सिफारिशात थी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में पहला लिखा है इन्होंने कि डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स, अच्छे आदत जो है बच्चे में आने चाहिए, अच्छे आदत बच्चे में आने। प्री प्राइमरी एजुकेशन शुड इनकलकेट, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, जब ये बच्चा अब घर से निकलता है तो अब इसके दिलो दिमाग में, जहन में बिल्कुल पाइवस्त होंगी ये चीज़ें कि पहला है कि ईटिंग हैबिट्स, खाने पीने के आदाब उसको आने चाहिए कि खाने पीने के आदाब क्या होते हैं, किस तरह खाते हैं बड़ों के सामने, या किस तरह खाना खाते हैं और कौन सा खाना भी खाना चाहिए। इसमें आता है कि बच्चे को ये भी पता लगना चाहिए कि जंक फूड्स कौन है, न्यूट्रिटिव फूड्स जो है वो कौन कौन से हैं। इसी तरह वॉशिंग हैबिट्स, क्लीनिंग हैबिट्स, ड्रेसिंग हैबिट्स, टॉयलेट हैबिट्स, मेंटेनिंग हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें बिल्कुल वॉशिंग हैबिट्स इसको पता चलना चाहिए कि किस तरह वॉश करते हैं चीज़ों को, या अपने आप को किस तरह वॉश करते हैं, बाथिंग कैसे होती है, क्लीनिंग सफाई सुथराई और कैसे होती है, ड्रेसिंग किस तरह का ड्रेस होना चाहिए, ये भी बहुत ही मसला है। हमारे कल्चर में ड्रेस आता है और ड्रेस भी बहुत ही एक डिसेंट होना चाहिए, एक रीज़नेबल ड्रेस होना चाहिए। इसमें यूनिफॉर्म भी बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए। और एक चीज़ है कि यूनिफॉर्म जो है उसकी सफाई सुथराई का ख्याल ज़रूरी रखना चाहिए बच्चे को, ये बच्चा जो है सीखना चाहिए। इसी तरह टॉयलेट हैबिट्स, चाहे बच्चा जो है पीइंग करे या यूरिनेशन करे, ये जो है बैतुल खुला के आदाब जो है वो भी पता होने चाहिए एक बच्चे को। और इसी तरह है कि मेंटेनिंग हेल्थ एंड हाइजीन, मेंटेनिंग हेल्थ एंड हाइजीन, ये सफाई सुथराई जो है ये किस तरह मेंटेन रखी जाए, इस पर भी बात जो हो वो बच्चे के साथ होनी चाहिए प्री प्राइमरी एजुकेशन में। इसी तरह है डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी है यानी कि जज्बात जो है, एहसासात जो है, इनकी मैच्योरिटी जो है ये बच्चा दिखाए। पहला है कि अंडरस्टैंडिंग एट होम एंड स्कूल, एक सुध बुद्ध सी इस बच्चे में आ जाए, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, घर में भी, स्कूल में भी, सोसाइटी में भी। इसका मतलब ये है कि सिबलिंग्स के साथ अच्छा बर्ताव करे, घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करे, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करे। इसी तरह एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड ओन द फॉल्ट, और जो है कि सच्चाई जो है सच्चाई को तस्लीम करे हर वक्त, और ओन द फॉल्ट और गलती को तस्लीम करे। ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है और बहुत ही बड़ी फ़िलासफ़ी है। टू एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड ओन द फॉल्ट, ये इंसान की बेहतरीन एक खसलत है, एक ट्रेट है। टू ओन द ट्रूथ, एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड ओन द फॉल्ट। इसी तरह सप्रेस बैड इंस्टिंक्ट्स, ये प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है बच्चा जो है उसमें बहुत सारी वो बहुत सारी शरारतें करता है, बहुत सारे बैड इंस्टिंक्ट्स उसमें होते हैं। बचपन में ही वो किसी भी वक्त कोई भी शरारत कर सकता है, तो वो शरारतें जो है वो बैड इंस्टिंक्ट जो वो सप्रेस होनी चाहिए। इसी तरह अवॉइड स्टबर्ननेस, एक बच्चा जो है सरकश होता है, किसी की नहीं सुनता है, किसी की नहीं मानता है, चाहे घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे सोसाइटी हो, वो स्टबर्न वो भी सप्रेस होनी चाहिए। इसी तरह शेयरिंग लव एंड अफेक्शन, और बच्चे को ये सिखाना है कि किस तरह प्यार मोहब्बत बांटना पड़ता है और बांटना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, उस बच्चे के जहन में जब ये इन्वायरमेंट में जाता है तो बहुत सारे सवाल जो हैं उसके
ذہن میں آ جاتے ہیں. اسکول ٹیچرس کریکولم ہیز ٹو سیٹسفائی اے چائلڈ ریگارڈنگ دا سیم کوشچنز. جو بھی سوالات ہیں چاہے اسکول ہو چاہے ٹیچرس ہو چاہے کریکولم ہو نصاب جو ہو اس بچے کا پرائمری ایجوکیشن میں وہ جو ہے وہ بچے کو مطمئن کرے ہر ایک سوال کے لیے. پہلا ہے کہ بچہ جو ہے بایوٹک انوائرمنٹ میں اس کے سامنے سوال بالکل آ جائیں گے ذہن میں. بایوٹک انوائرمنٹ میں تمام لیونگ تھنگس آتے ہیں. اس میں آتا ہے کہ ہیومن بینگس آتے ہیں, اینیملز آتے ہیں. اینیملز بہت طرح کے ہوتے ہیں, ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں, وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں, ایکویٹک اینیملز ہوتے ہیں, اسی طرح ایربوریل اینیملز ہوتے ہیں, بروونگ اینیملز ہوتے ہیں, برڈس پرندے ہوتے ہیں مختلف قسم کے, انسیکٹس ہوتے ہیں, مائکروبز ہوتے ہیں. مائکروبل ورلڈ بھی بہت ہی بڑا ورلڈ ہے, مائکرو آرگنزمز. لیکن ایٹ لیسٹ وہ مائکروبز جن سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں بچے کو پتہ ہونی چاہیے. اگر آپ کی فوڈ پائزننگ ہو کیوں ہوتی ہے, اگر آپ باسی کھانا کھاؤ گے تو اس سے کیا ہوگا, یا آج کل آپ کو پتہ ہے پینڈیمک چل رہا ہے, یہ کس سے ہوتا ہے, وائرس کس سے ہوتا ہے, اچھا کامن کولڈ ہے کس سے ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے بچے کو پتہ ہونی چاہیے. اور ایک چیز ہے کہ ہم بچے کو کہتے ہیں کہ ٹرم یور نیلز, جو نیلز ہیں ان کو ٹرم کرو, ان کو بالکل اپنے ناخن تراشو. اس کی ایک وجہ دینی ہے کہ جو ناخن کے نیچے جو ہے میل کچیل جو ہوتا ہے اس میں سے مائکروبز ہوتے ہیں, وہ ہمارے کھانے میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہے بیمار پڑ جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے ہمارے دانت جو ہے, دانتوں میں بھی وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک پلیکس رہتا ہے تو وہ بھی صاف ہونا چاہیے. وہ پھر جو ہے دانت جو ہے ڈکے سڑ جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ برشنگ ٹیتھ یا مسواک ڈیلی ہونا چاہیے. اس میں اور ایک چیز ہے کہ ایبیاٹک انوائرمنٹ میں بھی بہت ساری کوسچنز بچے کے سامنے آ جائیں گے, ایئر کے متعلق, سن لائٹ کے متعلق, واٹر باڈیز کے متعلق, سوائل کے متعلق. سوائل آپ کو پتہ ہی ہے جہاں سے ہمیں غذا ملتی ہے, ویجیٹیبلز ملتے ہیں, فروٹس ملتے ہیں, بہت سارے کراپس ملتے ہیں. یہ سوائل جو ہے ہمارے لیے ایک بون ہے, ایک نعمت ہے. اسی طرح ہر ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ ہماری نعمت ہے. ماؤنٹینز کا سوال اس کے ذہن میں آئے گا. سٹارز کے سامنے چونکہ جب رات کو وہ باہر نکلتا ہے سٹارز آسمان میں بالکل رنگا برنگ ہوتے ہیں تو وہ بھی کوسچنز اس کے ذہن میں آئیں گے. سن کا کوسچن اس کے ذہن میں آئے گا, مون کے ڈیو, شبنم جس کو کہتے ہیں. اسی طرح ایک اور چیز ہے فروسٹ, اس کو پالا کہتے ہیں چونکہ جب موسم گرما چل رہا ہو ان دنوں کیا ہوتا ہے ڈیو پڑتی ہے, شبنم یا اوس پڑتی ہے. لیکن جب سرما آ جاتا ہے تو یہی اوس اور شبنم جو ہے یہ فروسٹ میں تبدیل ہوتی ہے, اس کو پالا بن جاتا ہے یا پھر شوہ چونا. تو یہ کوسچنز بھی بچے کے ذہن میں آتے ہیں, ان کا سیٹسفائی جواب ملنا چاہے اس کو. اسی طرح فوگ ہے, کوہرا جس کو کہتے ہیں, دھند کہتے ہیں. اسی طرح اور ایک چیز ہے سماگ جس کو کہتے ہیں, دھویں اور فوگ کے جو کمبینیشن سے بنتا ہے اس کو سماگ کہتے ہیں. اس کے بارے میں بھی بچے کو پتہ چلنا چاہیے. اسی طرح کلاؤڈس ہے, بادل ہے, رین ہے, سنو ہے. اسی طرح منرلز, معدنیات ہے, ان کے بارے میں بھی بچے کو پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح ڈیولپمنٹ آف اسپیچ, بات کرنے کا ڈنگ, پراپر ایکسپریشن آف فیلنگ اینڈ ایموشنز, اپنے احساسات اور جذبات کا بہت بہترین اور ادباً و احتراماً کرے. تھاٹس, اپنے افکار, اپنے سوچ جو ہے دوسروں تک پہنچائے بڑے بہترین انداز میں, آئیڈیاز اپنے. اسی طرح اپنی سجیشنز, اپنے آرائیں, اپنے بہت سارے جو احساسات اور جذبات جو ہیں وہ بہت ہی بالکل مہذبانہ انداز میں دوسروں تک پہنچائے. یہ بھی پرائمری ایجوکیشن میں ایمز آف ایجوکیشن میں آتا ہے. اسی طرح ڈیولپمنٹ آف سیلف ایکسپریشن, اپنے آپ کو کس طرح پیش کرے گا یہ بچہ. پرائمری ایجوکیشن شوڈ بوسٹ پراپر ایکسپریشن. جو بچہ ہے کسی بھی بات کو, چاہے کوئی فیلنگ ہو چاہے کوئی ایموشن ہو, اچھی طریقے سے بہترین انداز میں اس کو ایکسپریس کرے, اس کا اظہار کرے اپنی سوسائٹی میں, اپنے گھر میں, اپنے اسکول میں. اسی طرح ڈیمانسٹریشن اور ریپرزنٹیشن آف تھنگس, کی چیزوں کو ڈیمانسٹریٹ کرنا. ڈیمانسٹریٹ کہتے ہیں دلائل کے ساتھ, ایگزامپلز کے ساتھ, ایک حقائق کے ساتھ چیزوں کو ڈیمانسٹریٹ کرنا, دکھانا, ان کی نمائش کرنا. اسی طرح ریپرزنٹیشن,
کسی چیز کو ریپرزینٹ کرنا، یا مثال کے طور پر ایک استاد جو ہے بچے کو کہتا ہے کہ بچہ آپ آج کھڑے ہو جا، اس ٹاپک کے بارے میں کچھ باتیں بتا، تو وہ ڈیمانسٹریٹ بھی اچھی طریقے سے کر سکتا ود ایگزامپلز. اس میں ایک ٹی ایل ایم ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور ایک ریپرزینٹ اور کس طرح چیزوں کو پیش کرتا ہے. اسی طرح بچہ جو ہے اس میں ایک کانفیڈنس، ایک اعتماد جو ہے ڈیولپ ہونا چاہیے. اور ایک چیز ڈیولپمنٹ آف گڈ فزیک. جو بچہ ہے پریپرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ اس کے ذریعے سے بچے کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ میرا جو فزیک جو ہے، میرا جو جسم ہے وہ کس طرح ڈیولپڈ رہے گا. اے چائلڈ شوڈ ڈیولپ، یعنی اس کی اسٹرانگ بونز جو ہے وہ بننی چاہیے. وہ کس طرح بنے گی؟ جب وہ استاد جو ہے، جب اس کا کریکولم جو ہے وہ اس کو بتائے گا کہ نیوٹریٹو فوڈز کون سے ہیں، کون سے جنک فوڈز ہے، کون سے ان سے مال نیوٹریشن ہوتی ہے. تو اسٹرانگ بونز جو ہے کن چیزوں سے بنتی ہے، اسٹرانگ مسلز جو ہے کن کن چیزوں سے بنتی ہے. اور ایک چیز ہے کہ اس میں ایکسرسائز کا بھی کام ہے، بہت ہی دخل ہے. ایکسرسائز بہت ہی ضروری ہے بچے کے لیے. اس میں اسٹرانگ بونز بھی ہوتی ہے، مسلز بھی ہوتی ہے، یہ بھی ایک دوائی ہے اس کے لیے. اور ایک چیز ہے اسٹرانگ سائیکو موٹر کوآرڈینیشن. سائیکو موٹر کوآرڈینیشن کہتے ہیں کہ جہاں پر دماغ اور جسم کے اعضاء جو ہیں ان کی ایک کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ایک استاد جو ہے کسی بھی چیز کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، تو ڈکٹیشن جو ہے ذہن میں آ جاتی ہے، پہلے کان کے ذریعے سے ذہن میں آ جاتی ہے. تو بچہ جو ہے ہاتھ سے جو پھر موٹر، اس کو کہتے ہیں سائیکو، یعنی کہ ذہن میں ایک بات آئی اور پھر اس کو لکھنا. ٹھیک ہے؟ یا ذہن میں ایک بات آئی کہ آپ کو کھڑا ہونا ہے، تو بچہ جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی کہ ذہن اور جسم کے اعضاء کے درمیان جو ایک کوآرڈینیشن ہوتی ہے، یعنی کہ کون سا آرڈر جو ہے وہ ہمیں بالکل بجا لانا ہے، اوبے کرنا ہے. تو وہ چیزیں جو ہے اس میں کوآرڈینیشن جو ہے وہ بچے کو آنی چاہیے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. یہ تھا آج ایمز آف ایجوکیشن، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو ڈی ایس کوٹھاری کمیشن. تو آج کے لیے اب اتنا ہی. مے یو شائن آل.